پاکستان میں آج بھی لاکھوں بچے تعلیم کی بنیادی ضرورت سے محروم ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر کے 2 کروڑ سے زائد بچے اب بھی اسکول سے باہر ہیں۔ The number of out-of-school children in Pakistan is high. I think more than 22 million children are out of school, and that's a high rate, among the highest in the world. پر اب وقت کم مقابلہ سخت ہے۔ An estimated 22 million children were out of school in Pakistan even before COVID-19, over half of whom are girls. And Pakistan has the second highest number of out-of-school children in the world. جس کی بنیادی وجہ وسائل کی کمی اور غربت ہے۔ باوجود اس کے کہ سرکاری اسکولوں میں تعلیم کی فراہمی مفت کی جا رہی ہے، مگر کچھ دیگر اخراجات کی وجہ سے والدین اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیج پاتے۔ مختلف سرووں میں غربت اور اسکولوں میں داخلے کا منفی تعلق بتایا جاتا ہے۔ اسکولوں میں نہ جانے کی شرح لڑکوں کی نسبت لڑکیوں کی زیادہ ہے۔ زیادہ تر لڑکیاں یا تو اسکول سے باہر رہتی ہیں یا ایک ہی جماعت کو بار بار دہراتی ہیں۔ DHS کے اعداد و شمار کے مطابق سطح غربت سے نیچے زندگی بسر کرنے والے خاندانوں میں اسکول نہ جانے کی شرح بہت زیادہ ہے۔ بچے کی عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ ان کے اسکول سے خارج ہونے کی شرح میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، جس کی بنیادی وجہ ان کا چائلڈ لیبر میں انوالو ہونا ہے۔ آج غربت جو ہے تو بچے نہیں پڑھا سکی میں، یہ 2 بچے میرے پڑھتے، ایک میرے پڑھتا بھی یہ نہ داخلہ نہیں کرا، میں اسی گھر میں ایسے کام کرنے گئی تھی۔ سارے کو اتنے پیسے کو سے گھر کام کرنے لگ کے نہیں پڑھ سکے۔ کسی بھی ملک میں انسانی ترقی کا ہونا اہمیت کا حامل ہے۔ انسانی ترقی کی رینک میں پاکستان 154 نمبر پر ہے۔ انسانی ترقی میں سب سے زیادہ کردار تعلیم اور صحت کا ہے۔ 2016 کے ملٹی ڈائمینشنل پاورٹی انڈیکس کے مطابق 38% آبادی سطح غربت سے نیچے زندگی گزار رہی ہے، جس کی بنیادی وجہ تعلیم اور صحت کی کمی ہے۔ کسی بھی ملک کو انسانی ترقی کی بدولت ہی غربت سے نکالا جا سکتا ہے، اور جو قومیں انسانی ترقی پر وسائل خرچ کرتی ہیں وہی ترقی کی منزلیں طے کر پاتی ہیں۔ گلوبل ایویڈنسز کے مطابق شرائط سے منسلک کیش ٹرانسفر غربت کی شرح کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ دنیا بھر میں اب تمام قسم کی امداد شرائط سے منسلک کی جاتی ہیں۔ ان شرائط میں تعلیم اور صحت کا اصول بھی شامل ہے۔ شرائط کے بغیر امداد غربت پر براہ راست اثر انداز ہونے والے امپیکٹ کو کم کرنے میں مدد کرتی ہے، جبکہ شرائط سے منسلک امداد آنے والی نسلوں کو بھی سطح غربت سے نکالنے میں کردار ادا کرتی ہیں۔ We have now enough evidence that conditional cash transfers program in education are very effective to keep children and particularly girls in school. احساس کفالت سے مستفید ہونے والے خاندانوں کے زیادہ تر بچے یا تو اسکول سے باہر ہیں یا اپنی تعلیم مکمل نہیں کر پاتے، جس کی بنیادی وجہ وسائل کی کمی ہے۔ ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت پاکستان نے احساس کی چھتری تلے احساس تعلیمی وظائف پروگرام کا آغاز کیا ہے، جس کا مقصد احساس کفالت کے خاندانوں کے بچوں کی تعلیم کا اصول ممکن بنانا ہے۔ اس پروگرام کے تحت ملک بھر کے احساس کفالت سے مستفید ہونے والے خاندانوں کے بچے اور بچیوں کے لیے کچی سے لے کر 12ویں جماعت تک اپنی تعلیم مکمل کر سکتے ہیں۔ 4 سے 22 سال کے تمام بچوں کو 70% حاضری یقینی بنانے پر اضافی وظیفہ دیا جاتا ہے۔ ہن بالاں دا وظیفہ سنے وال سارے جمع کروانے پے نہ سویں آئے ہیں، میں 4 بالاں دا جمع کروایا۔ میرے میاں مزدوری کریندے مستری نال کام کریندے، میرے میاں دا نہ کدی کام لگدا تے کدی نہیں لگدا۔ ہن عمران خان والے پیسے ملے بالاں کو پڑھاندے پے، کوشش کرینے کہ بال پڑھ ونن۔ بہت شکریہ عمران خان دا۔ میرے بابا جان موٹریں لگاتے ہیں جو کہ مزدوری کا ہی کام ہے، اور وہ گرمیوں میں ہوتا ہے تھوڑا بہت، اور سردیوں میں تو بالکل بھی نہیں ہوتا، اور اس وجہ سے میری مما گھر کے خرچہ پورا کرنے کے لیے وہ بھی سلائی کڑھائی کرتی ہیں، بابا کے ساتھ وہ بھی ہیلپ کرتی ہیں، اور ہماری پڑھائی کے اخراجات بہت زیادہ ہیں، وہ دونوں بہت مشکل سے افورڈ کرتے ہیں۔ اب حکومت نے نیا پروگرام شروع کیا ہے، احساس پروگرام، اس میں بھی ہمارا وظیفہ آ رہا ہے، تو میری امی کو جب اب 12,000 ملیں گے تو اس کے ساتھ میرا اور میرے بہن بھائیوں کا بھی وظیفہ آئے گا، جس کی وجہ سے ہمارے تعلیمی اخراجات کا بوجھ ہمارے بابا پر نہیں پڑے گا۔ پرائمری کی سطح پر بچوں کے لیے 1500، بچیوں کے لیے 2000، سیکنڈری سطح پر بچوں کے لیے 2500 اور بچیوں کے لیے 3000، اور ہائر سیکنڈری کی سطح پر بچوں کے لیے 3500 اور بچیوں کے لیے 4000 سماعی وظیفہ دیا جاتا ہے، اور یہ وظیفہ ان کی اسکول میں 70% حاضری سے مشروط ہے۔ اس پروگرام کے ذریعے لڑکیوں کی تعلیم پر خاص توجہ دی جا رہی ہے، جس کی مثال لڑکوں کے مقابلے میں لڑکیوں کا زیادہ وظیفہ ہونا ہے۔ سماعی وظیفہ کے علاوہ لڑکیوں کو پرائمری تعلیم مکمل کرنے پر 3000 کا اضافی بونس بھی دیا جاتا ہے۔ The conditional cash transfers allow a higher amount for girl students, will help reduce gender disparities in school enrollment,
in particular when they transition from primary to secondary schools. We know the tremendous benefits that girls' education brings to individuals and countries. If women had the same role in labour markets as men, global GDP would rise by about a quarter. एहसास तालीमी वज़ाइफ प्रोग्राम की वजह से जो बच्चे आउट ऑफ स्कूल थे वो भी स्कूल आना शुरू हो गए हैं, और जो पेरेंट्स जो गुर्बत की वजह से अपने बच्चों की तालीम जारी नहीं रख सकते वो भी इस एहसास तालीम प्रोग्राम की वजह से वो बच्चे भी स्कूल आना शुरू हो गए हैं। स्कूल तो गवर्नमेंट है, बुक्स भी फ्री हैं, लेकिन उसके अलावा भी तो बच्चे को कुछ पैसे चाहिए होते हैं पॉकेट मनी के तौर पर, रोज़ाना उसके फूड के लिए या दीगर चीज़ों के लिए। तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छा प्रोग्राम है और हम गवर्नमेंट के इस अच्छे कदम में उनके साथ हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह तो गवर्नमेंट के एहसास थियो ऐं एहसास प्रोग्राम शुरू थियो ऐं मुंहिंजे ॿारनि खे जॾहिं गवर्नमेंट जे एहसास प्रोग्राम जे तहत उन्हनि खे पैसा मिलिया त उन जे वसीले मुंहिंजे स्कूल जी एनरोलमेंट बि वधी आहे ऐं तालीमी सरगर्मियूं में उन्हनि जे शऊर आयो आहे, उन्हनि जे पेरेंट्स खे बि शऊर आयो आहे त ॿारनि खे पढ़ंदा त कुझु पैसनि जो बि उन्हनि जो मिली वेंदो आहे ऐं ॿारनि खे पढ़ाई सां बि दिलचस्पी वधी आहे। एहसास तालीमी प्रोग्राम आज़ाद कश्मीर में बहुत अच्छा और अहसन इक़दाम है जिससे ना सिर्फ नादार ख़ानदानों की मदद हो रही है बल्कि इसके साथ साथ ये तलबा तालबात को तालीमी वज़ाइफ भी फ़राहम कर रहा है। एहसास तालीमी वज़ाइफ वफाकी व सूबाई महकमा तालीम के भरपूर तावन से चलाया जा रहा है। उस्ताद इकराम, EDO और मुतलका सेक्रेटरीज प्रोग्राम को भरपूर सराह रहे हैं। एहसास तालीमी वज़ाइफ की वजह से गुर्बत जो है वो नादार और होनहार तलबा की राह में रुकावट नहीं बनेगी। तो हुकूमत पाकिस्तान ने एक ऐसे खूबसूरत प्रोग्राम का इजरा किया है जिससे हमारे ऐसे गरीब तलबा और तालबात जो मुआशी मजबूरियों की वजह से तालीम जारी नहीं रख सकते थे उनके लिए एहसास तालीमी वज़ाइफ का इजरा किया है। एहसास तालीमी वज़ाइफ की बदौलत सिंध के स्कूल्स और कॉलेजेस में न सिर्फ ये कि दाखिलों में इजाफा हुआ है बल्कि इससे जो हाज़िरी की शरह है बच्चों की तालीम उसमें भी इजाफा हुआ है। एहसास तालीमी वज़ाइफ आज़ाद कश्मीर में 1,15,000 बच्चों को दिए हैं। ये बच्चे आज़ाद कश्मीर के 10 अज़ला में ज़ेर तालीम हैं। तो चूँकि गरीब वालिदैन और स्पेशली जो बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों में रहते हैं उनके लिए अपने बच्चियों को स्कूल और कॉलेज भेजना ज़रा मुश्किल है, तो मैं समझता हूँ कि मौजूदा गवर्नमेंट की एक बड़ी ज़बरदस्त एक अच्छी इनिशिएटिव है कि जो कि इन बच्चों की किसी न किसी हद तक फाइनेंशियल हेल्प हो सकती है। एजुकेशन कंडीशनल कैश ट्रांसफ़र मुस्तहिक़ ख़ानदानों के बच्चों को स्कूल भेजने के वजीफ़े का प्रोग्राम होता है और पाकिस्तान में ये पहली दफ़ा 2012 में वसीला तालीम के नाम से लाया गया। इस प्रोग्राम में 4 बेसिक मसाइल थे। सबसे पहले तो ये कि ये काफ़ी हद तक पेपर बेस्ड था और इस वजह से इसमें करप्शन, बदअनवानी और फ्रॉड के बहुत ज़्यादा चांसेस होते थे, कंट्रोल्स नहीं होते थे, तो औरतें अपने 10-10 बच्चे और अपने हमसायों के बच्चे भी इसमें लिखवा लेती थीं। दूसरा इसमें ये मसला ये था कि इस पर अमल दरामद करने के हुकूमत का कोई इंतज़ामी ढांचा नहीं था। NGOs पर 100% रिलायंस थी, कभी वो काम करती थी, कभी नहीं करती थी, कभी वो कॉन्ट्रैक्ट उनका होता था, कभी नहीं होता था, बहुत ज़्यादा कॉस्ट आती थी, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के सीरियस मसाइल थे और बहुत ही नाकिस एग्जीक्यूशन थी। तीसरा मसला वसीला तालीम में ये था कि उसका वजीफ़ा बहुत ही कम था और लड़कों और लड़कियों का वजीफ़ा बराबर था। और चौथा बड़ा मसला ये था कि ये सिर्फ 5वीं जमात तक था और कुछ अज़ला में था। 2019 में जब एहसास के दायरे कार में एजुकेशन कंडीशनल कैश ट्रांसफ़र को लाया गया तो दूररस्त इस्लाहात की गईं। सबसे पहले तो ये कि एक एंड टू एंड फुली डिजिटाइज्ड निज़ाम के ज़रिए आज एहसास तालीमी वज़ाइफ की एग्जीक्यूशन हो रही है। जब आप किसी बच्चे की एनरोलमेंट करते हैं यानी कि इंदराज करते हैं तो वो सिस्टम 3 डेटाबेसेस से बात करता है। सबसे पहले माँ का जो आइडेंटिटी कार्ड होता है उसकी जांच पड़ताल एहसास के डेटाबेस से होती है। बच्चे के बे फॉर्म के जो नंबर है वो उस ख़ानदान से कैसे मुंसलिक है ये नादरा डेटाबेस से इसकी जांच पड़ताल होती है। वो बच्चा किस स्कूल में जा रहा है इसकी प्रोविंशियल MIS से जांच पड़ताल होती है। तमाम रिकॉर्ड्स जो हैं वो डिजिटली आर्काइव होते हैं, तमाम प्रोसेसेस की ऑडिट ट्रेल्स हैं। तो सबसे पहले
پہلے تو یہ کہ اس ریفارم کے ذریعے پروسیس فلی اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹائز ہوا ہے. دوسرا یہ کہ ہم نے NGO نظام کے برعکس حکومت میں تمام انتظامی ڈھانچے بنائے ہیں. پچھلے 2.5 سال میں تقریباً 1000 لوگ ہم نے ہائر کیے ہیں. پھر 1000 لوگ تقریباً ہم نے NCHD سے ان کو آن بورڈ کیا ہے. ان سب کے لیے موٹر سائیکلیں خریدی ہیں, ایک پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ بنایا ہے, ہارڈ ویئر خریدا ہے, اور یہ تمام تعیناتیاں جو ہوئی ہیں یہ اسٹرکٹلی میرٹ پہ ہوئی ہیں. تیسرے جو ہمارے اصلاحات کی جو بنیاد تھی وہ اسٹائپنڈ کی ریسٹرکچرنگ تھی, یعنی کہ وظیفے کی. ہم نے وظیفہ ڈبل کیا اور لڑکیوں کے لیے وظیفہ اور زیادہ کر لیا, اور اب احساس تعلیمی وظائف دنیا کا وہ واحد پروگرام ہے جس میں لڑکیوں کو لڑکوں سے زیادہ وظیفہ دیا جاتا ہے تاکہ مستحق گھرانے زیادہ سے زیادہ لڑکیوں کو اسکول بھیجیں. اور صرف یہی نہیں, ہم نے 5ویں جماعت کے بعد گریجویشن بونس بھی رکھا ہے, یعنی کہ اگر لڑکی 5 جماعت پڑھ جاتی ہے تو اس کو 6ٹھی جماعت میں جانے کے لیے ایک پرائز, ایک بونس دیا جائے, کیونکہ یہ وہی کلاس ہے جس میں سب سے زیادہ بچیاں اسکول چھوڑ دیتی ہیں. چوتھی ہمارے جو اصلاحات کی جو ستون تھا وہ اس پروگرام کے دائرے کار کو بڑھانا تھا. 5ویں جماعت کے برعکس ہم اس پروگرام کو 12ویں جماعت تک لے گئے ہیں, اور اب یہ پروگرام کوئی مخصوص اضلاع میں نہیں بلکہ پاکستان کی ہر یونین کونسل میں نافذ ہے. اور نمبر 5 جو اصلاحات کے جو ستون تھا وہ پیمنٹ سسٹم تھا, کیونکہ ہم نے جو پیمنٹ سسٹم ایک نیا فلی بائیو میٹرک پیمنٹ سسٹم 2019 میں اس کی پروکیورمنٹ کی تھی, تو آج اس کی احساس تعلیمی وظائف کی جو ادائیگیاں ہیں وہ بھی اس نئے پیمنٹ سسٹم سے ہوتی ہیں. تو آج احساس تعلیمی وظائف کا جو پروگرام ہے وہ الحمدللہ دنیا کے مضبوط ترین ایجوکیشن کنڈیشنل کیش ٹرانسفرز میں اس کا شمار ہوتا ہے. اور ہم نے آج ورلڈ ایجوکیشن ڈے پر ایک ایپ لانچ کی ہے تاکہ لوگوں کو ہمارے دفاتر بچوں کو اندراج کرنے کے لیے آنا نہ پڑے, وہ گھر بیٹھے ہی سرکاری اسکولوں میں جو بچے پڑھتے ہیں ان کا اندراج کر سکیں.